اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان کے ایک اور باب ما جاء فی استکمال الایمان و زیادتہ و نقصانہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ عزیز طلباء کرام، یہ باب، اس میں روایتیں 3 ہیں مگر بحث بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 حصوں میں رکھا تاکہ خوب وضاحت کے ساتھ ہر بحث کو پوری طریقے سے واضح کیا جا سکے اور اس کے بارے میں آپ حضرات کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ایمان کے مباحث کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے، اعمال ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے، اعمال کے جز نہ ہونے پر کون سے دلائل ہے، ہونے پر کیا دلائل ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کئی سارے اہم مباحث ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 حصوں میں رکھا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 251 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب فی استکمال الایمان و زیادتہ و نقصانہ، یہ باب ایمان کو مکمل کرنے اور اس میں کمی و زیادتی کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن منیع البغدادی قال اخبرنا اسماعیل بن علیۃ قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی احمد بن منیع بغدادی نے، انہوں نے روایت کی اسماعیل بن علیہ سے، انہوں نے روایت کی خالد الحذاء سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، ابو قلابہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، بے شک ایمان کے اعتبار سے مومنین میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو اور جو ان میں اپنے اہل کے ساتھ زیادہ نرمی کا برتاؤ کرتا ہو۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ ولا نعرف لابی قلابۃ سماعا من عائشہ، اور ہم ابو قلابہ کی ام المؤمنین سے سماع نہیں جانتے۔ وقد روى ابو قلابۃ عن عبداللہ ابن یزید رضیع لعائشة عن عائشة غیر هذا الحدیث، وابو قلابة اسمه عبداللہ ابن زید الجرمی، اور ابو قلابہ نے روایت کی عبداللہ ابن یزید سے جو کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضاعی بھائی ہیں، وہ ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن یزید وہ ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں اور ابو قلابہ انہی سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن یزید سے، ام المؤمنین سے ان کی سماع ثابت نہیں ہے۔ اور ابو قلابہ ان کا نام عبداللہ ابن زید الجرمی ہے۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان بن عیینہ قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی سفیان ابن عیینہ نے فرمایا، قال ذکر ایوب السختیانی ابا قلابۃ فقال کان واللہ من الفقہاء ذوی الالباب، سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے ابو قلابہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ عقل مند فقہا میں سے تھے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔
وبه قال حدثنا ابو عبد الله هريم ابن مسعر الازدي الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی ابو عبداللہ حریم ابن مسعر الازدی ترمذی نے، انہوں نے عبدالعزیز ابن محمد سے روایت کی، انہوں نے روایت کی سہیل ابن ابو صالح سے، یہ اپنے والد ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فوعظہم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں واعظ و نصیحت کی. ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، یا معشر النساء تصدقن فإنکن اکثر اہل النار. پھر جب آپ علیہ السلام کا اس کے بعد عورتوں پر گزر ہوا تو ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ دیا کرو کیونکہ اہل دوزخ میں تمہاری اکثریت ہوگی. فقالت امرأۃ منہن، تو ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا، وَلِمَ ذَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا، یعنی ہماری کثرت کیوں ہوگی جہنم میں؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ یعنی وَكُفْرِكُنَّ الشَّعِیرَ، تمہاری کثرت سے لعن تان کرنے کی وجہ سے، یعنی اپنے شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. قال، آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، وَمَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اغلب لذوی الالباب وذوی الرأی منکن، میں نے کسی ناقص عقل و دین کو نہیں دیکھا جو تمہارے مقابلے میں عقل مندی اور زیرائے لوگوں پر زیادہ غالب آئے. قالت امرأۃ منہن، ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا، وما نقصان عقلها ودینها، کہ اس کے عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟ قال، شہادت امرأتین منکن بشہادت رجل ونقصان دینکن الحیضۃ فتمکث احداکن الثلاث والاربع لا تصلی. آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تم میں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور تمہاری دین کا نقصان حیض ہے کہ تم میں ہر حیض والی عورت کم از کم 3-4 دن تک ٹھہر جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، اور اسی طرح روزہ بھی نہیں رکھتی، اگرچہ روزہ بعض میں قضا اس کی کر لیتی ہے. وفی الباب عن ابی سعید و ابن عمر، اس باب میں حضرت ابو سعید اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہیں. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن عبد الله بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و70 بابا فادناها اماطۃ الاذى عن الطریق وارفعها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کے 70 سے زیادہ دروازے یعنی شعبے ہیں، اور اس میں سے سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور سب سے اعلیٰ شعبہ اور اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وہکذا روا سہیل بن ابو صالح عن عبداللہ ابن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، اور اسی طرح روایت کی ہے سہیل ابن ابو صالح نے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وروا عمارۃ بن عزیۃ ھذا الحدیث عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمارہ ابن عزیہ نے یہ روایت ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے.
قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان اربعۃ و ستون بابا، کہ ایمان کے 64 دروازے 64 شعبے ہیں۔ وبه قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے ذریعے روایت کیا میں قتیبہ نے، انہوں نے بکر بن مضر سے، انہوں نے عمارہ ابن عزیہ سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ 3 روایات بحمد اللہ تعالی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب آتے ہیں اس باب کے انتہائی اہم مباحث کی طرف۔ تو ابھی یہاں پر اس کے ساتھ ہم صرف ایک بحث ذکر کریں گے، باقی انشاءاللہ العزیز تفصیل اس کے بارے میں اگلے درس میں ہم ریکارڈ کریں گے۔ تو عزیز طلباء کرام، اس باب میں استکمال الایمان و زیادتہ و نقصانہ، ایمان میں کمی زیادتی، ایمان کا پورا ہونا، اس کا ذکر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بحث موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے۔ ہم پہلے اس کو جانیں گے، پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ ایمان یہ اس میں کمی اور زیادتی آتی ہے یا نہیں آتی، پھر اس کے اوپر بحث کریں گے۔ تو ایمان بسیط ہے یا مرکب، اس کے بارے میں 6 اہم اور بڑے بڑے مذاہب ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ان 6 مذاہب میں جہمیہ ہے۔ جہمیہ عزیز طلباء کرام، یہ وہ گمراہ فرقہ ہے جو جہنم ابن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان بسیط ہے، ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، اب چاہے وہ معرفت اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ اور ان کے نزدیک ایمان کے لیے تصدیق اور التزام شریعت یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ مذہب یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ مکمل طور پر ایک باطل مذہب ہے، کیونکہ اگر ان کی بات کو لے لے تو پھر معرفت تو کفار اہل کتاب کو بھی حاصل تھی، حتیٰ کہ فرعون بھی مانتا تھا، اس کو بھی معرفت حاصل تھی، جبکہ دوسری طرف ابو طالب، ہرقل، ان کو تو معرفت ہی نہیں بلکہ معرفت اختیاری حاصل تھی، مگر بالاتفاق اس سب کے باوجود یہ تمام کے تمام کافر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مذہب بالکل باطل ہے کہ ان کے نزدیک ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو اہل کتاب سارے کے سارے اللہ کے نبی کو جانتے تھے، ان کو معرفت حاصل تھی، کتابوں میں ان کا تذکرہ پڑھتے تھے، اور ہرقل اور ابو طالب ان کو تو معرفت اختیاری حاصل تھی، دیکھا تھا سب کچھ، فرعون مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا۔ لیکن یہ مذہب باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا مذہب جو اس بارے میں ہے وہ مرجئہ کا ہے۔ مرجئہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے لیے صرف تصدیق قلبی کافی ہے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک ایمان بسیط ہے، یہی تصدیق نجات کے لیے بس کافی ہے، عمل کی انسان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے عمل کو مؤخر کر دیا ہے، اور ان کے نزدیک کہ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت فائدہ مند نہیں ہے، تو اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان دہ نہیں، یعنی ان کے نزدیک اگر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص کتنے بھی گناہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے ایمان کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے عمل کو بالکل پس پشت ہی ڈال دیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو عمل کو مؤخر کر دینے کی وجہ سے، پس پشت ڈالنے کی وجہ سے ان کو مرجئہ کہا جاتا ہے، اور یہ مذہب بھی مکمل باطل ہے۔
تیسرا مذہب مشہور وہ کرامیہ کا ہے. یہ گمراہ فرقہ محمد ابن کرام کی طرف منسوب ہے اور ان کے نزدیک ایمان اقرار باللسان کا نام ہے، یعنی بس زبان سے کوئی اقرار کر لے، چاہے دل سے تصدیق کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، وہ شخص مسلمان ہے. ان کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ کرامیہ ان کے مذہب کی تحقیق کی گئی تو پھر پتہ چلا کہ ان کے نزدیک دنیا میں اسلام کا حکم اس وقت لاگو ہوگا جب وہ زبان سے اسلام کا اقرار کر لے. ہاں البتہ پھر یہ ہے کہ آخرت میں یہ لوگ نجات کے لیے تصدیق قلبی کو ضروری سمجھتے ہیں. تو اس تحقیق کے لحاظ سے اہل سنت اور کرامیہ میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. اہل سنت کا مسلک بھی ذکر کرتے ہیں بعد میں. چوتھے نمبر پر جو مشہور مسلک ہے وہ معتزلہ اور خوارج کا ہے. یہ دونوں فرقے معتزلہ اور خوارج ان دونوں کے نزدیک ایمان مرکب ہے. اوپر جو تین فرقے ہم نے ذکر کیے ان تینوں کے نزدیک ایمان بسیط تھا، مرکب نہیں، جبکہ یہ دونوں فرقے کہتے ہیں کہ ایمان یہ مرکب ہے، یعنی تین چیزوں سے ایمان مرکب ہے. تو یہ معتزلہ اور خوارج جو ایمان کی تعریف کرتے ہیں، الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان. ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل کے مجموعے کا نام ہے. تو معتزلہ اور خوارج کے نزدیک اگر کوئی شخص عمل نہیں کرے گا تو بس وہ دائمی جہنمی ہے، کبھی بھی جہنم سے وہ نہیں نکالا جائے گا. اور خوارج کے نزدیک اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ معتزلہ کے یہاں مرتکب کبیرہ ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. یہ گویا کہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہے. اچھا، پانچواں مسلک وہ جمہور اہل سنت کا ہے. جمہور اہل سنت فرماتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز تو ہے لیکن جز اصلی نہیں ہے. عمل ایمان کا جز تو ہے لیکن جز اصلی نہیں ہے، بلکہ اسے جز تزئینی کہا جاتا ہے. اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس کی تزئین ہوتی ہے. لہذا اگر کسی کا عمل ناقص ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. توبہ کیا تو اللہ جل شانہ معاف کر دے گا، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر اپنے گناہوں کے بقدر اس کو جہنم میں سزا ملے گی اور اس کے بعد بالآخر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ جمہور اہل سنت کا مسلک ہے. چھٹا اور آخری مسلک حنفیہ اور متکلمین حضرات کا ہے. ان کے نزدیک ایمان مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے، یعنی اس کے اجزاء نہیں ہے بلکہ تصدیق قلبی کا نام ہے اور عمل اس کا جز نہیں. کیونکہ اگر عمل کو ایمان کا جز مان لیا جائے تو ایک جز کے نہ پائے جانے سے پھر کل کا ختم ہونا لازم آئے گا. لہذا اگر عمل کو جز اصلی کہا جائے تو جو شخص پھر عمل نہیں کرتا یا اس میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، جیسے کہ معتزلہ خوارج کہتے ہیں. اس وجہ سے حنفیہ اور متکلمین نے اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے تاکہ معتزلہ اور خوارج کی تائید بھی نہ ہو اور نہ ہی عمل چھوڑنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. اس بارے میں انشاءاللہ العزیز مزید ہم اپنے مباحث کو اگلے درس میں ریکارڈ کریں گے. اللہ جل شانہ کی توفیق شامل حال رہی تو زندگی رہی تو پھر آپ سے اگلے درس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.